جیسا کہ ہمارے سید صاحب قبلہ نے منقبت حضور خواجہ غریب نواز آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا، یقیناً آواز بھی بہت پیاری ہے، پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حضرت جو ہے مدح خوانی کر رہے تھے۔ یقیناً سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے چھٹی کا موقع قریب آتا ہے تو عشاقان خواجہ غریب نواز کا ہجوم اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ آج چونکہ پانچواں دن گزر گیا، ربیع النور شریف کی چھٹویں شب لگ چکی ہے، اور یہ جو چھٹی آتی ہے اور اس میں عشاقان خواجہ غریب نواز کے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی جو ہے ملاقات کی اور آپ کے بارگاہ میں حاضری کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت خواجہ خواجگان چشت، اہل بہشت، چشتیوں کے سردار، متقیوں کے پیشوا، امام المتقین، سید المقربین، سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا عرس پاک ہر چھٹی شریف کو اور بالخصوص ماہ رجب المرجب کے 6 تاریخ کو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر منائی جاتی ہے، اور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں صرف ہزاروں ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ نہیں، بلکہ کروڑہ کروڑ آپ کی بارگاہ میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، صالحین اعظام بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں، یگانے بھی ہوتے ہیں، بیگانے بھی ہوتے ہیں، سب کے سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی عشق و مستی میں جھوم کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی عشق رسول میں تڑپ کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگنا رہا ہوتا ہے، تو کوئی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی پائیتی کھڑے ہو کر کے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے خواجہ غریب نواز کی سخاوت پر کہ آپ اپنے قبر انور میں لیٹے لیٹے سب کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بے آسرا چلا جائے تو اس کو آسرا مل جاتا ہے، کوئی بے سہارا چلا جائے تو اس کو سہارا مل جاتا ہے، کوئی بے اولاد چلا جائے تو وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اور کوئی بے چین و بے قرار ہو کر کے جائے تو اسے چین و قرار آ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خواجہ غریب نواز اللہ کے نبی ہیں؟ یقیناً اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ کیا کسی نبی کے صحابی ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں، کسی نبی کے صحابی بھی نہیں۔ کیا تابعی ہیں؟ تابعی بھی نہیں ہیں۔ کیا تبا تابعی ہیں؟ نہیں، تبے تابعی بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہیں؟ سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں کہ ولیوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو عقیدت مند وہاں پر جاتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کو وسیلہ جلیلہ بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ یقیناً خواجہ غریب نواز کا دربار ایسا دربار ہے کہ دربار خواجہ غریب نواز کا ہے، صدقہ مولائے کائنات کا ملتا ہے، اور فیضان سرکار غوث اعظم کا بڑھتا ہے، اور کیوں نہ بٹے کہ مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، ارے کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میں موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، اب نہ موضوع سے ہٹا ہوں، ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی۔ ہاں، نہ موضوع سے ہٹتا ہوں اور دھیرے دھیرے موضوع پہ لا بھی رہا ہوں، ٹینشن مت لیجئے۔ بات ہو رہی ہے آل نبی، اولاد علی، گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول سیدنا خواجہ غریب نواز کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو مقبولیت ملی کہاں سے ہے؟ تو میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، بیٹا معین الدین سلام کرو۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے اس انداز میں سلام کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے اپنا سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو مزار اقدس سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ تو یہ قطب المشائخ کا جو خطاب سرکار خواجہ غریب نواز کو ملا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملا ہے بلکہ میرے آقا نے عطا کیا ہے، رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو بشارت دی کہ اے معین الدین، تمہارا نام معین الدین ہے، تم دین کے معین ہو، دین کے مددگار ہو، تم ہندوستان کے سرزمین پر چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں جو کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے تمہارے پہنچنے کے بعد وہ کفر و ظلمت نور میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ہندوستان کی بادشاہت سرکار خواجہ غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، اور میرے خواجہ ایسے بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو وہ بادشاہ بن کر کے نہیں جاتے ہیں بلکہ رعایا بن کر کے جاتے ہیں۔ یا آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اورنگزیب عالمگیر جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور اپنے وقت کے جو ہیں بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، وہ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کوئی بادشاہ بن کر کے نہیں بلکہ رعایا بن کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اکبر جیسا بادشاہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو بادشاہ بن کر کے نہیں بلکہ رعایا بن کر کے حاضری دیتا ہے۔ میرا خواجہ کل بھی راجا تھا، آج بھی راجا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کا راجا رہے گا، اور ایسا راجا ہے کہ ساری بادشاہ آپ کی بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کرتے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ نبی کا ذکر ہو، جب نبی کے آل کا ذکر کیا جائے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، نبی کے آل کے صدقے میں محفل کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضری دیے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بلند دروازہ ہے وہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں لوٹتا ہے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز سے، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت نہیں کرتے ہیں اگر جو لوگ، تو عداوت کرتے ہوں گے، اس لیے کہ یا تو محبت ہوگی یا نفرت ہوگی، یا ظلمت ہوگی یا نور ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو اندھیرا ہوگا یا تو اجالا ہوگا۔
دو چیز اکٹھا ہو نہیں سکتی، یا محبت یا نفرت۔ اب اگر نفرت ہوگی تو سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، راوی رسول اللہ ہوتے ہیں۔ وہ حدیث قدسی یہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں وہ ہم سے دشمنی نہیں لیتے ہیں، بلکہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان فرما دیا ہے۔ اب اور آگے بڑھو، اور قریب کر دیتا ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز یا تمام اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان ولیوں کی محبت کو ہمارے دل میں ودیعت کر دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے ولیوں کی محبت صرف دنیا میں کام آئے گی یا آخرت میں بھی کام آئے گی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں حدیث شریف پڑھ کر کے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اگر کسی شخص نے کسی قوم کو نہ دیکھا ہو اور اس سے محبت کرتا ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احب، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کا دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، صالحین اسم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ ہم مخدوم اشرف سے بھی محبت کرتے ہیں، سید سالار سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کہ اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حسنین کریمین سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان کی جان، ایمان کی روح، ساری کائنات کے جان حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء الحمد ہوگا، جہاں سب ہوں گے، اول بھی ہوں گے، آخر بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، تابعین اسلام بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان اولیاء کرام بزرگان دین کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعہ ہم سب کی مغفرت فرما دے گا، اور ہم سب یہ کہیں گے کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی صفا تمہارے لیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ میلاد کہتے ہی اسے ہیں جو سیرت بیان کی جائے، تذکرہ کیا جائے، اور جو بھی میں بات کرتا ہوں الحمدللہ حدیث یا قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اب سنو، ابھی جو میں نے قرآن عظیم کی آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ نے توریت عطا کی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ،
میں اسی رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اسی رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور میری بات کو جذب کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ سنو، جو چیز عادت کے خلاف اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو اسے آیت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، چونکہ یہ اللہ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوئے اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کام عادت کے خلاف اگر کسی نبی سے ظہور پذیر ہوئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخش دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور ہم سب کے آقا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا۔ میرا امام پکار اٹھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ارے ندیاں پنجاب رحمت، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ الحمدللہ، سرکار خواجہ غریب نواز کا کرم ہے، سرکار غوث پاک کی عنایت ہے۔ گھبرائیے نہیں، اپنے ٹائم پہ ختم کرو، جو ٹائم ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی بات کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سورج کو حکم دے دیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ امام اہل سنت اس کی عکاسی کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عشق کی لہر دوڑ گئی کہ نہیں دوڑی؟ ارے دوڑی، یاد مدینہ تازہ ہو گیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فرض قرار دے دیا۔
ناموس رسالت جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے، شان کی بات آئے، مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کو تو قربان کر دے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر آنچ نہ آنے دے۔ میں معجزہ کی تعریف بیان کر کے اس کی تشریح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اچھا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہی معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن معجزہ ہے، آپ کی جوانی معجزہ ہے، آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی معجزہ ہے، مدینہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا وہ بھی معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانوروں کو بلانے پر، درختوں کو بلانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر کوئی کام عادت کے خلاف کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ جیسے ہم سنیوں کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی کا بیک وقت 70 مریدوں کے یہاں جانا اور روزہ افطار کرنا، یہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے۔ اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دینا، یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ خواجہ خواجگاں، خواجگان چشت، اہل بہشت، چشتیوں کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا جب اجمیر شریف میں آپ آتے ہیں تو اونٹوں کو بٹھا دینا، پھر اونٹ کا نہ اٹھنا، یہ سرکار خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ یوں ہی ایک کوزے میں پورے انا ساگر کو سمیٹ لینا، یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ اب چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے وہ کرامت ہو، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بھولا نہیں ہوں، تھوڑا وضاحت کر دینا ضروری ہے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں نقش کل حجر ہو جائے۔ جیسے پتھر میں کوئی چیز لکھ دیا جائے تو پھر وہ مٹانے سے نہیں مٹتی، اگرچہ گرد و غبار اس پر جم جائے، اٹ جائے، پھر صاف کر دو، پھر وہ چیز ایک دم صاف و شفاف نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی نقش کل حجر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے جب اپنے محلے میں آئیں تو اہلیان محلہ نے کہا، اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے، جبکہ ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کنواری ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ جب اہلیان محلہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانا شروع کر دیا، جب آپ پر تہمت لگانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے مریم اشارہ کر دو بچے کی طرف، بچہ خود ہی بتا دے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے سوال پر سوال قائم کیا، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 4 دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب ذرا غور کیجئے، کچھ عقل کے اندھے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو دھندا شکن جواب دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جو نبوت ملی ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہی نبوت ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو ہمارے آقا و مولا جو سب نبیوں کے سردار ہیں وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے 570 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا پرچار کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا پرچار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کی بھی خبر سنائی اور لوگوں کو اس کی جو ہے خوشخبری سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی تبلیغ کی ہے اس وقت اپنی ہر تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف جب 23 برس کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد 3 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ لوگوں کے سامنے بتاتے رہے، یہاں تک کہ 33 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، 4 نبی ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی ظاہری طور پر وفات نہیں ہوئی ہے، جو 2 نبی ایسے ہیں جو آسمان پر ہیں، اور 2 نبی ایسے ہیں جو زمین پر ہیں۔ جو آسمان پر ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو زمین پر ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے، پڑھو قرآن۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بے شک یاد کرو حضرت ادریس علیہ السلام کو، اس لیے کہ وہ سچا نبی تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا، ہم نے اسے جو ہے بلند مکان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتْلُوهُ، یقیناً یعنی ان لوگوں نے جو ہے ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 7ویں آسمان پر حضور کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 4 نبی ایسے ہیں جو ظاہری طور پر ابھی وفات نہیں پائے، یہ حضرت الیاس علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد ہی میں سے، یہ خشکی میں رہتے ہیں، سوکھے جگہوں پر رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں رہتے ہیں، اور یہ دونوں جب حج کے ایام قریب آتے ہیں تو زیارت حرمین شریفین کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو آب زمزم شریف پی لیتے ہیں، اب یہی سال بھر ان کے لیے کافی ہوتا ہے، یہی سال بھر کا خوراک ہوتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہیں، وہ دوسرے آسمان پر ہیں، جب قرب قیامت آئے گی، قیامت قریب ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے دنیا پر تشریف لائیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، ہم سب کے آقا و مولا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر۔ آپ 40 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے، کہتا نے 40 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ وصال فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے ساتھ آپ کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن جو سب سے پہلے اٹھے گا وہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، پھر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اٹھیں گے، یہ سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا نورانی منظر ہوگا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے، اللہ کی توحید کا ڈنکا لوگوں کے سامنے بچاتے، اپنی نبوت و رسالت کا پرچار کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کی خوشخبری سناتے۔ اب آئیے، انجیل شریف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے ایک بات اور عرض کروں، جس کو صاحب تفسیر ابن کثیر نے بڑی ہی اسناد کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے کیا؟ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے رسول 313 ہیں۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اس با کمال شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اپنے ساتھ نئی یا پرانی آسمانی کتاب بھی لے کر کے آئے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور نبی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن کوئی جو ہے نئی کتاب یا پرانی کتاب لے کر کے نہ آئے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اسے یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اسے یہ چیز عنایت ہوئی ہو کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان سے کتنے صحیفے نازل ہوئے، کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ وہ 100 صحیفے کن کن پر نازل ہوئی؟ تو سنو، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام توریت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہم سب کے آقا و مولا سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن جیسے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور تمام نبیوں میں آپ کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ سب سے عظمت والے نبی ہیں، ایسے ہی قرآن تمام کتابوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے اور سب سے بڑھ کر کے عظمت والی کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن یہ نعت مصطفیٰ ہے، اس میں میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، ارے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، کیا کوئی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ اس میں قطر و بیونت کی گئی، اس میں تحریفیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ لیکن جب قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تین چیز ایسی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے تو سنو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ اور اب یہاں نور سے مراد مذہب اسلام ہے، نور سے مراد جو ہے دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا لوگوں کے سامنے بجایا تھا، تو لوگ اسی وقت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے طرح طرح کے ہیلے کیے، طرح طرح کے جو ہے انہوں نے جستجو تلاش کیے کہ کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا تو اسلام پھلنے نہیں پائے گا، اسلام پھولنے نہیں پائے گا، مگر اللہ نے فرما دیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا اگرچہ کفار اس کو سخت ناپسند کرتے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام کو لے کر کے جو ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ بدر میں جو 313 صحابہ تھے وہ سب روزے سے تھے۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے، وہ سب کے سب سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا لوگوں کے سامنے بجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعہ ان کی نصرت و حمایت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تب نہ مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک مٹے گا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ اب اسلام کی فطرت میں قدرت نے لٹک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اور جب بھی ہم اٹھ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین نے چشمے فلک نے رو کر، دیکھا ہے اس زمین پہ چشمے فلک نے رو کر، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم 100 پار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں، گھبرائیے نہیں، محنت میں کر رہا ہوں، بول میں رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، ورنہ من عالم کی من دانا، میں جانتا ہوں کیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ کمزور سا بدن ہے، کمزور سا بدن ہے اور کاہل سا بدن ہے، کاہل سا بدن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ جب کنیکشن جڑ جاتا ہے تو اٹینشن آپ لوگوں کا ہم سے جڑ جاتا ہے، اور جب کنیکشن نہیں جڑے گا تو اٹینشن ہٹ جائے گا، اور جب اٹینشن ہٹے گی تو کوئی احمد آباد نظر آئے گا، کوئی پور بندر نظر آئے گا، تو کوئی کہاں نظر آئے گا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی محفل میں بیٹھو، اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مصطفیٰ کے گھر کا دیدار کرائے۔
آئے گا۔ اب دوسری چیز، تفصیل بہت ہے، اگر میں اسی پہ تقریر کروں تو 6 دن ایسے ہی گزر جائے گا، لیکن نہیں، اتنی لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ضروری باتیں ہیں وہ بتا دینا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ اچھا اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں نا اللہ ایک ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ہے نا، جب نزلنا کہا تو وہاں پر جمع کا صیغہ ہوگا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تو واحد ہے، اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت خود ہی جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے۔ تو سنو، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں پر اللہ کی ذات اور صفات دونوں مراد ہے۔ اللہ کی ذات بھی مراد ہے اور اللہ کی صفات بھی مراد ہے۔ ہم ہی قرآن کو نازل کیے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع ہی سے لوگ لگے رہے کفار مکہ کہ قرآن میں کچھ تحریفیں کر دی جائے، کچھ رد و بدل کر دیا جائے، کر پائے؟ نہیں کر پائے، مٹ گئے، مر گئے، دھنس گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر پائے۔ بعد میں کچھ لوگ آئے تو انہوں نے سوچا کہ جب قرآن میں رد و بدل نہیں کر پائے ہیں تو لاؤ اس کے ترجمہ ہی میں کر دیں۔ خوب گڑبڑی کی، خوب گڑبڑی کی، لیکن جب بریلی کا امام، بریلی کا قلندر، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے تو مسلمانوں کو کنزُل ایمان دے دیا ہے، ایمان کا خزانہ دے دیا ہے کہ اس کو پڑھیں تو عشق رسالت میں خود ہی ڈوبتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آج قرآن پاک اگر پڑھا جائے، اگر کہوں کوئی زیر پڑھ دے زبر کی جگہ پر اور زبر کی جگہ زیر پڑھ دے تو 8 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا، مارے ادھر ادھر کے، ہے نا، آپ نے ادھر کا ادھر کر دیا، فوراً ٹوک دے گا۔ یہ قرآن پاک کے معجزات ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے کہ 8 سال کا بچہ ایک قاری قرآن کو ٹوک رہا ہے، ایک قرآن پڑھنے والے قاری کو ٹوک رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک بات اور، بات آ ہی گئی ہے تو سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اگر اپنے بچے کو حافظ جی بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ 5,000 کمائے گا، 10,000 کمائے گا، اس سے زیادہ تو کما نہیں پائے گا۔ اس کو حافظ قرآن بنا دیں گے، کیا ہوگا؟ ہے نا، مولوی صاحب بن کر کے ٹہلے گا۔ میرے عزیزو، یہ خیال دل سے نکالو اور سنو، جو تمہارا ڈاکٹر بیٹا، جو تمہارا انجینئر بیٹا، جو تمہارا فلاسفر بیٹا جو کام نہیں کر پائے گا وہ تمہارا حافظ قرآن بیٹا کر دے گا۔ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، غور سے سنو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم کی قلت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجر من علم ولدہ کتاب اللہ، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے، اس والدین کے لیے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القرآن کلام اللہ لا غایۃ لہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، ما اجر من علم ولدہ کتاب اللہ، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن عظیم سکھا دے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن کلام اللہ لا غایۃ لہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
فصعد جبریل الی السماء، تو حضرت جبریل امین آسمان کی طرف جانے لگے۔ حضرت اسرافیل نے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو قرآن عظیم سکھا دے اور اللہ کی کتاب کا درس دے دے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ حضرت جبریل امین نے وہی جواب دیا کہ القرآن کلام اللہ لا غایۃ لہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر جو ہے حضرت جبریل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب کے پاس جا کر کے یہ پیغام دے دینا، سب سے پہلے میرے محبوب کو سلام کہہ دینا اور اس کے بعد یہ پیغام دے دینا کہ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو قرآن عظیم کا درس دے دے تو اس کے والدین کو 10,000 حج کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ بس یتن نہیں، آگے بھی سنو، 10,000 عمرہ کرنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، 10,000 ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، 10,000 غزوات میں جو ہے شرکت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ